السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بہت ساری خبریں ہیں، ایک ولاگ میں سمیٹنا ممکن ہوگا تو ضرور آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن ہیڈ لائن سن لیجیے. ایک تو گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب نے کیا کہا ہے، نواز شریف سے متعلق حقائق کیا ہے، کیا ان کی مخالفت میں بیان دے دیا، کچھ اور کہہ دیا، حقائق کیا ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار گروپ منظر عام پر کتنی صحیح ہے یہ خبر کہ 3 گروپ ایم کیو ایم میں ہو گئے ہیں اور کن باتوں کی وجہ سے لگتا ہے اور اب ہونے کیا جا رہا ہے. اور جب سب سے اہم خبر، ان سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں آج کے اس ویلاگ میں بات کروں گا وہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے جو رکن زاہد منصوری کی گرفتاری اور ان کے اوپر جو مبینہ طور پر الزامات ہیں وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے ہیں. اور اس پر پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کیا بات کی ہے، انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیا بات کی، اور یہ ساری چیزیں آج کے اس ولاگ میں. اور آغاز بلکہ میں یہاں سے کروں گا، اخلاقیات کا جو جنازہ نکال دیا گیا ہے ہمارے میڈیا پر. ہمیں تو بہت سارے لوگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، انہیں بھی پوچھا کریں بھائی، جو الٹی سیدھی باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر. اور پاکستان میں ان چیزوں کی کبھی بھی آزادی نہیں رہی ہے، جس طرح کی لینگویج یوز ہوتی. عفنان مشاہد اللہ کے جو بیٹے ہیں، اور مشاہد اللہ جانتے ہوں گے آپ، مشاہد اللہ خان مرحوم، اللہ غریق کی رحمت کریں، نون لیگ کے سینٹر تھے ان کے بیٹے ہیں. اور وہ ایک پروگرام میں، بڑے چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر جس طرح کی ان کی گفتگو، وہ قادر مندوخیل بھی موجود تھے اس پروگرام میں، شفیع الجان صاحب بھی موجود تھے جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، اور سب کے سامنے وہ دھمکیاں کہ ٹانگیں توڑ دوں گا، تم یہاں ہوتے تو میں یہ کر دیتا، تم وہاں ہو ورنہ تو یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ کر دوں گا. مطلب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر سیدھی دھمکیاں اور مادر پدر کو گالیاں دی جاتی ہیں. کوئی روکنے والا، پوچھنے والا، ٹوکنے والا اگر ہے تو ان کے خلاف ظاہر ہے آئین اور قانون جو کہتا ہے، یہ پیمرا کا جو قانون ہے اس کے مطابق بات ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا ہمیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے. زاہد منصوری کی گرفتاری سے بات کر لیتے ہیں جی. این سی سی آئی اے نے ان کو ملک مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا ہے، اور ریاست مخالف پروپیگنڈے کا ان پر الزام. اور یہ پیج چلا رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان میڈیا کے نام سے، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کے انہوں نے ان کو 2 روزہ ریمانڈ پر بھی دیا تھا. اب اس پر گفتگو سنیے سید مصطفیٰ کمال صاحب کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کیوں بیک فٹ پر ہے. اگر ان کے رکن رابطہ کمیٹی کے، اور سینئر تو ہے نا، سینئر ان کے رہنما ہیں، تو کیا صرف یہی ملوث ہیں یا اور بھی لوگ ملوث ہیں اس میں؟ مبینہ طور پر نام تو بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں، اور یہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہونے کیا والا ہے، یہ ہو کیا رہا تھا، یہ بہت اہم چیز ہے. چلیں آغاز وہاں سے کرتے ہیں کہ جی کسی نے کہا، کسی نے کیا قائل مغوث دی اور اس طرح جو سینئر لوگ باتیں کرتے ہیں. سوال یہ ہوا مصطفیٰ کمال صاحب سے، ایک جگہ انٹرویو انہوں نے دیا، بڑا وائرل ہے وہ، کہ جی ایم کیو ایم میں عہدہ مانگنے کی روایت نہیں ہے، کہا جاتا ہے مانگنے والے مانگتے رہ جاتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے. تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ مجھے عہدے کی خواہش نہیں ہے، کاش میرا نام لے کر موصوفی بات کرتے. شعر و شاعری میں بات نہیں کرتا میں، اور کسی پہ بل ڈالا جا سکتا ہے شعر و شاعری میں، یہ منافق لوگ کرتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی تو یہ بھی کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کے 4-4 5-5 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، غالب مقبول دیگر ان کے ہم نوا، کہ جی وہ دیکھیں نا جی بانی متحدہ جب تھے ان سے سوال نہیں ہوتا تھا، اب ہمارے سامنے سوالات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب دیکھیے سوال نہیں ہوتا تھا یا نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانی متحدہ تھے، وہ غالب مقبول کی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بانی متحدہ ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان ہوں، ان کے سامنے کیا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں. تو الیکشن کے لیے تم وہ نہیں، جب ظاہر تم وہ نہیں ہو تو پھر کہتے ہیں تو پھر آپ کی رٹ نہیں ہے. وہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا کہ ان کی رٹ تھی پارٹی پہ، مضبوط ہیں وہ لوگ، چاہے مولانا صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان کی رٹ ہوتی ہے. جبھی تو جا کر نہ وہ جا کر ان کو ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے رات کے اندھیرے میں. اور میری تو عہدے کی کوئی خواہش نہیں ہے. جن کی خواہش ہے، جو اس عہدے پر رہنا چاہتے ہیں، وہی تو ایکسٹینشن لے رہے ہیں. اگر ان کی خواہش نہ ہو، ان کو ان چیزوں کی ان کے سامنے کوئی وقت نہ ہو، تو پھر رات کے اندھیرے میں ان لوگوں سے جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں ان سے ایکسٹینشن تو نہیں لیں گے.
اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ کمال کا نام ہی کافی. جب الیکشن ہوگا پھر کہا گیا کہ جی دیکھیے الیکشن کس طرح ہوگا. بہت سارے لوگوں کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو قبل الوقت ہیں، لیکن جب الیکشن ہوگا تو بیٹھ کر رول آف بزنس طے کریں گے. کوئی پارٹی کا الیکشن کمیشن بھی بنے گا اور اپروول لسٹ ہوگی کارکنان کی. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جعلی لسٹیں بنا کر الیکشن کرا لے. اب اس طرح کی باتیں مصطفیٰ کمال صاحب کر دیتے ہیں، جعلی لسٹیں اور ساری چیزیں، پھر ان کا کام بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ کچھ اور سوچتے ہیں، پھر اور کچھ کام کرتے ہیں. پھر اسے سوال کیا گیا کہ الیکشن ہوا تو کراچی میں خون خرابہ ہو جائے گا، آپس میں لڑ جائیں گے کارکنان. یہ سوال کیا گیا ان سے، تو بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اس کا جواب دیا انہوں نے کہ لڑائی تو وہاں ہوتی ہے آگے کوئی ہو، ہم سے کون لڑے گا؟ کون ہم سے پارٹی میں لڑنے والا نہیں ہے اور کیوں لڑے گا ہم سے؟ چوروں چماروں مفاد پرستوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ کھڑے ہو سکیں، چوروں چماروں مفاد پرستوں. پھر سوال ہوا ان سے جناب کہ جو ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر گیا اسے ایم کیو ایم کی قیادت یا چیئرمین شپ کا حق نہیں ہے. یعنی جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس سے پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ قیادت کا الیکشن لڑے یا چیئرمین شپ کا الیکشن لڑے؟ تو اس کا کیا جواب دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، وہی بڑا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ جو لوگ یہ بول رہے ہیں وہ 1992 میں ایم کیو ایم کو چھوڑ گئے تھے. کوئی عظیم تاریخ گروپ میں چلا گیا تھا، کوئی حقیقی میں چلا گیا تھا. 20 سال پارٹی سے دور رہے، پارٹی کے خلاف لڑے، پارٹی کے لڑکوں کو مروایا اور وہیں تھے. پھر معافی مانگ کر آئے. 23 اگست کے حوالے سے انہوں نے کہا 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنی، یہ کوئی بانی متحدہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے. یہ 23 اگست کو جو بنی تھی وہ ایم کیو ایم ہے اور اس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جو لڑکا جو غداری کر گئے تھے، جو بھاگ گئے تھے اس زمانے میں، جو چھوڑ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں وہ واپس آ گئے پارٹی میں، وہ بڑے بڑے عہدوں میں موجود ہیں. ایسی بات ہوتی پھر ظاہر ہے ان کا اشارہ عامر خان ہوں یا خواجہ اظہار ہوں یا دیگر لوگ. اور فاروق صاحب ایون کہا جاتا ہے کہ وہ کس کا بنگلہ تھا بڑا مشہور حاجی کا، وہاں چلے گئے تھے اور ساری چیزیں باہر ماضی ہے. میں پوری کہو گے داستان بھی سنا دوں گا کون کون وہاں گیا تھا اور جانے کا مقصد کیا تھا. پارٹی تو ظاہر چھوڑ ہی چکے تھے نا، گروپ بنا رہے تھے الگ، وہ بھی اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں سامنے. پھر تو سوال کیا گیا کہ الزام یہ بھی ہے کہ جو موجودہ ایم کیو ایم اور لندن کا آپس میں رابطہ ہے، نام فرق قیادت فرق ہے، لیکن الزام یہ ہے کہ موجودہ ایم کیو ایم اور لندن کا آپس میں رابطہ ہے. اب یہ ہے جواب سننے والے. وہ کہتے ہیں جی وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے نا زاہد منصوری نام کا، وہ رابطہ کمیٹی کا بندہ ہے اور وہ پکڑا گیا ہے. ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ ابھی تو میں اور وہ کہہ رہے ہیں اب جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ بتا دیتا ہوں کیا ہمیں مل رہی ہیں. ابھی تو میں بول نہیں رہا اس پر، جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر بتاؤں گا اس پر اور پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں میں ان کا. انہوں نے کہا جی ان کی رپورٹس ہمیں یہ مل رہی ہیں کہ اس نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرائے ہیں، یعنی زاہد منصوری نے، اور سارے پردہ نشینوں کے نام لیے ہیں. یہاں رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر رابطہ کمیٹی کا بندہ پاکستان کا، وہ لندن سے ملک مخالف فوج مخالف مٹیریل آ رہا تھا اور وہ ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا تھا. وہ ہم نہیں، ظاہر وہ کہہ رہے ہم تو نہیں تھے نا، ظاہر پکڑا وہ گیا. وہ جب گالیاں بکتا تھا، اچھا جب وہ کہہ رہے جب تک وہ ہمیں گالیاں بکتا تھا تو کسی نے نہیں پکڑا اس کو، اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جب وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے کوئی نہیں پکڑتا تھا. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اس نے پھر اداروں کو بھی گالیاں، یعنی غلطی اس سے یہ ہوئی کہ پھر اس نے پاکستان مخالف اور ادارے مخالف کی کہانیاں شروع کر دیں، کہانیاں بکنا شروع کر دی، تو ادارے حرکت میں آئے اور وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے. اور یہاں جو بڑے بڑے سورما ہیں وہ بھی کارروائی میں شامل تھے. یہ جو لائن ہے نا یہ بڑی گہری، اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہیں اور جو بڑے بڑے سورما ہیں وہ بھی اس کارروائی میں شامل تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک کیس آلریڈی کشمیر روٹ کا غالباً یہ اشارہ قائدین کا کھلا ہے، جس میں ان تمام جو ایم کیو ایم کے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے کرتا ہے تمام کے نام موجود ہیں اس کیس میں. پھر یہ جو ریڈ ہینڈڈ زاہد منصوری کی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بڑا پیچیدہ کیس بن بھی سکتا ہے، کیونکہ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس انفارمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ ہینڈڈ ہی پکڑا گیا ہے اور بڑے بڑے سورماؤں کے نام اس نے لے بھی دیے ہیں اور وہ بیان ریکارڈ کرا چکا وہ اپنا. تو بڑا، اگر وہ
مبینہ طور پہ ساری چیزیں جس طرح وہ بتا رہے ہیں اسی طرح سامنے آ گئیں تو بہت مشکل میں آ جائے گی موجودہ ایم کیو ایم کی قیادت، اور وہ قیادت جو ایکسٹینشن پر اس وقت آلریڈی موجود ہے مشکل میں ویسے ہی ہے جب سے کمال صاحب نے کہہ دیا کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے، اور کیوں نہ الیکشن لڑے، سب کو آزادی ہونی چاہیے، تو جب سے ویسے ہی وہ مشکل میں تھے، اب اس طرح کی چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت۔